السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تاریخ نزول قرآن۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ پھر قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال قرآن مجید کا ایک نزول جو ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید جو ایک مرتبہ نازل ہوا اسے انزال کہتے ہیں، جبکہ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی 23 سال کے عرصے میں تدریجاً قرآن مجید جو نازل ہوا اسے تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو 2 مرتبہ نازل کرنے سے یہ حکمت بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں اور دوسرا بیت عزت میں۔ نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ جس رات قرآن کریم کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی، اور یہ وہی تاریخ تھی جس کو غزوہ بدر پیش آیا، اور اس کے بارے میں یہ بھی روایات ہیں کہ قرآن مجید جو ہے رمضان کی 17ویں، 19ویں اور بعض روایتوں میں 27ویں شب کو نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، یعنی اس سے مراد یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کا دن ہے۔ قرآن مجید کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی یہ واقعہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ ایک عجیب و غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے پہلی بات یہی کہی، اقرأ یا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے کہ اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور اس زور سے بھینچا کہ آپ پر مشقت کی انتہا ہوئی، اور پھر چھوڑ دیا، اور دوبارہ سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں گھر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ آپ پر کمبل اوڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ خیر، اسی طرح پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ دوسری وحی کافی عرصے تک نازل نہیں ہوئی، تو مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور اس زمانے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فترۃ الوحی کا زمانہ 6 ماہ کا ہے، اور مشہور روایت یہی ہے کہ 6 ماہ کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات لے کر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئی، اور اس طرح آہستہ آہستہ قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، اور مختلف واقعات کے موقعوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف سوالات کے جواب میں اور مختلف احکامات کے لحاظ سے قرآن مجید بتدریج نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کی
آیات اور صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی اور دوسرا مدنی کہلاتا ہے۔ مکی اور مدنی آیات میں فرق یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا حصہ جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوا اس کو مکی حصہ کہتے ہیں یا مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ حصہ قرآن مجید کا جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا اسے مدنی آیات یا مدنی حصہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ قرآن مجید کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ یہ تدریجی نزول قرآن مجید کا جو ہوا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو کہ مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اسے یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی تھی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن پورا ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رہی ہے، تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ایک ہی مرتبہ فوراً سے تمام احکامات کو فالو کرنا، ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی مشکل ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے عرب میں اس وقت بہت سی برائیاں رائج ہو چکی تھیں، بہت سی خرافات، بہت سی بدعات، رسم و روایت جو ہیں ان میں رائج تھے۔ اگر ایک دم سے ان پر تمام احکامات نازل ہو جاتے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 30 روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، شراب چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، تو اس طرح سے ایک دم سے ان کے لیے چھوڑنا اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی۔ تو قرآن مجید کی یہ حکمت ہے کہ تدریجاً احکامات نازل ہوئے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھیں، تو اس طرح جب قرآن مجید آہستہ آہستہ آتا، بار بار حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو ان اذیتوں کے مقابلے میں کو برداشت کرنے میں آسانی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچتی اور دل کو جو ہے وہ طاقت مل جاتی تھی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوال و جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، تو اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا جس وقت وہ واقعات پیش آئے، تو اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کے غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کی ترتیب صورتوں کی 2 طرح سے ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسری ترتیب توقیفی ہے۔ پہلی ترتیب جسے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن مجید کی صورتوں کی وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن مجید آسمانی دنیا سے زوئے زمین پر نازل ہوا ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت جو ہے سورۃ علق ہے اور سب سے آخری صورت مائدہ ہے، اور بعض روایات میں سورۃ نصر کو بھی آخری صورت کہا جاتا ہے۔ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب ہے جس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمائی تھی اور آگاہ کیا تھا کہ فلاں صورت کو قرآن مجید کے فلاں جگہ پر رکھنا ہے، اور ترتیب توقیفی ہی کی ترتیب سے قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت جو ہے سورۃ فاتحہ ہے اور سب سے آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ اسباب نزول کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہتے ہیں۔ پس یہ پس منظر جو ہیں مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کس قدر ہی پسند ہو۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے اس
آیت کا وہ زمانہ جاہلیت میں ایک صحابی حضرت مرثد بن ابی مرثد غزنوی کو ایک غناک نامی عورت سے محبت ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تعلق تھے۔ تو جب آپ اسلام لے آئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ میں ہی رہی، تو ایک مرتبہ جب حضرت مرثد بن ابی مرثد جو ہیں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے کسی کام سے، تو غناک نامی عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ تو اس صحابی نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی۔ تو اس طرح یہ بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کے پس منظر میں کوئی واقعہ یا کوئی خاص سوال ہوتا تھا۔ تو شان نزول کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کے دماغ میں کچھ آیات کو لے کر جو سوال پیدا ہوتے ہیں، جن کو پس منظر یا واقعات کا علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اگر شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شراب قرآن کی روح سے بالکل حرام ہے تو یہ کیوں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ؟ تو اس کا جواب شان نزول سے ہی ملتا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کو کھانے پر مدعو کیا، وہاں کھانے کے بعد شراب بھی پی گئی اور اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، تو ایک صحابی نے امامت کی، اس میں نشے کی وجہ سے قرآنی آیت کی تلاوت میں غلطی ہو گئی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن کی شراب کی قطعی حرمت کا حکم جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا تھا۔ تو اس طرح شان نزول کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی قرآن مجید پڑھے اور واقعے کے بارے میں علم نہ ہو یا قرآن مجید کا شان نزول نہ ہو تو اسے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور شان نزول کے معلوم ہو جانے سے تو وہ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے اور صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے۔